اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو سب پیارے پیارے سے بچوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بچوں ہم نے لاسٹ لیسن میں یہاں اختتام کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم سٹیپس لیے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم آج انہی 2 سٹیپس پر بات کریں گے، جن میں سے پہلا سٹیپ ہے دار الارقم۔ دار کہتے ہیں گھر کو، مرکز کے لیے بھی آتا ہے ورڈ، اور دار الارقم یعنی ارقم کا گھر۔ تو ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلم کرنے والے جو مشرکین تھے، ان کی نظروں سے دور صفا کے دامن میں واقع اس گھر کو مرکز بنا لیا، ذکر کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے، کہ جو ارقم بن ابو الارقم مخزومی کی ملکیت میں تھا۔ یعنی ارقم بن ابو الارقم مخزومی نام ہے صحابی کا، ان کا گھر تھا جو کہ ان کی نظر سے بہت اوجھل، بہت دور تھا۔ تو ایک خفیہ مرکز بنا لیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، یعنی ان کے دل کو اور روح کو، ان کے نفس کو برے خیالات سے، بری عادات سے پاک کرتے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، ان کو حکمت سکھاتے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس مرکز کا مقصد کیا تھا کہ آرام سے ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے، اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام کی کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا، تو مشرکین کے ظلم اور ان کے طعن اور ان کے طنز کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے کوئی نہیں روک سکا، اور یہ کام آپ کھلم کھلا ان کے درمیان رہ کے کرتے رہے۔ دوسرا اہم سٹیپ تھا ہجرت حبشہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، وہ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران ہے، یعنی لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ ہجرت کہتے ہیں بچوں چھوڑ دینے کو، اور کیا چھوڑ دینا؟ تو اللہ کی راہ میں خواہ برے کام چھوڑ دینا، بری باتیں کرنا چھوڑ دینا، یا گھر چھوڑ دینا، یعنی اللہ کی راہ میں کسی بھی برائی کو چھوڑ دینا ہجرت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہجرت ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں کہ برا کلام چھوڑ دیں اور اچھے کلام کی طرف آ جائیں۔ ہجرت قلبی بھی ہوتی ہے، دل کی ہجرت کرنا، کہ دل سے ہم برے خیالات کو نکال دیں، برائیوں کو نکال دیں، اور اچھائیاں جو ہیں اس کو دل میں جگہ دے دیں۔ ہجرت عملی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا عمل جو ہے، ہم اپنے عمل سے برے اعمال کو نکال دیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہجرت جسمانی اور بدنی طور پر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پورے جسم کے ساتھ ہجرت کر جائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائیں۔ لیکن یہ سب کب ہجرت ہوتی ہے؟ جب اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، نیکی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ نے حکم دیا، مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، تو یہاں پہ بدنی ہجرت تھی، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دیں اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور جو فتنہ یہاں پر تھا قریش مکہ کی طرف سے، اس فتنے سے بچنے کے لیے، اس آزمائش سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس پر سن 5 ہجری کو، یعنی نبوت کا 5واں سال تھا، یہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور بچوں، یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، یعنی یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا قافلہ تھا مسلمانوں کا جس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہجرت کی تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ اس ہجرت کے 2 ماہ کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے اور بہت سے لوگ بھی جمع تھے، جن میں ان کے بہت زیادہ سردار بھی تھے۔ سورۃ النجم جو ہے وہ بھی فریش نازل ہوئی ہوئی تھی، یعنی تازہ نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں، اللہ کا کلام تھا، اور ایسا کلام جو مشرکین مکہ نے اپنے تکبر کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے ابھی تک سنا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے ان آیات کو سننا شروع کیا تو ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سب بالکل خاموش، حیران، چپ چاپ سنتے ہی چلے گئے
کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روک ٹوک کرتا۔ سورت کے آخر میں جب ایسی آیات آئی نا کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غصہ تھا تو یہ لوگ ڈر گئے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جس پر وہاں موجود ہر شخص بے اختیار اور بے ساختہ سجدے میں گر گیا۔ بچوں، اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے، یعنی قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سجدے میں گر گئے۔ تو بچوں، یہ خبر نہ ان مسلمانوں تک بھی پہنچی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن ان تک نہ خبر ٹھیک نہیں پہنچی، بلکہ انہیں اس طرح خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، جس سے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ خوشی واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ لیکن مکہ کے بہت قریب پہنچے نا تو انہیں صحیح خبر کا علم ہوا۔ اب ان میں سے کچھ تو وہیں سے واپس حبشہ کی طرف ہو گئے، لیکن کچھ واپس نہیں جا سکتے تھے تو چھپ چھپا کر مکہ آ گئے۔ اب یہاں مکہ میں کیا حالات تھے کہ قریش پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو چکے تھے، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے بے اختیار سجدہ کر دیا تھا اور اب وہ اس پر بہت زیادہ پچھتا رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات پر بھی بہت زیادہ غصہ تھا کہ حبشہ کا بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر یہی ہدایت کی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی جو وہاں سے واپس آ گئے ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں، پلٹ جائیں واپس حبشہ کی طرف، اور مزید جو بھی ہجرت کر سکتا ہے وہ بھی ہجرت کر جائے۔ تو اب کی بار نا ہجرت کرنے والوں میں تقریباً 82 یا 83 مرد تھے، یعنی 82 یا 83 مرد تھے، اور 18 جو تھیں وہ خواتین تھیں، عورتیں تھیں۔ تو بچوں، قریش مکہ تو پہلے ہی بڑے غضبناک تھے، ان کی پہلی ہجرت کرنے پہ بھی ان کو بہت غصہ تھا۔ اب جب دوبارہ یہ ہجرت کر گئے اور اب کی بار زیادہ بڑی تعداد میں ہجرت کی تو اب اور زیادہ غضبناک ہوئے، اور انہوں نے پتہ کیا کیا، اپنے 2 ایسے آدمیوں کو حبشہ ان کے پیچھے بھیجا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن عاص اور ایک عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ دونوں اس وقت ابھی مشرک ہی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر گئے۔ حبشہ پہنچ کر نا سب سے پہلے تو انہوں نے وہاں کے جو پادری ہیں ان سے ملاقاتیں کی۔ پادری کہتے ہیں جو عیسائی راہب ہوتے ہیں، ان کے جو تھوڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو فادر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پہلے تو جا کے ملے اور انہیں تحفے تحائف پیش کیے، انہیں لالچ دینے کی کوشش کی اور انہیں اپنا مقصد بتایا کہ کیا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں کچھ اس طرح کہانی سنائی کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ جو ہیں اپنا دین چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنے جو باپ دادا کا دین تھا وہ چھوڑ دیا ہے، اور وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ کا دین بھی انہوں نے نہیں اپنایا، کوئی اپنا ایک نیا دین ایجاد کر دیا، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب چونکہ جو بادشاہ نجاشی تھا، ہم نے پڑھا کہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تھا۔ تو جو عادل بادشاہ ہوتے ہیں نا، انصاف پسند بادشاہ ہوتے ہیں، وہ صرف ایک کی بات سن کر اپنا فیصلہ نہیں دیتے، وہ دونوں پارٹیز کی بات سنتے ہیں۔ تو ان کی بات سن کے نا انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں مسلمانوں کی بات بھی سننا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں کو بلایا۔ اب ان سے بھی اپنا ملک چھوڑنے کی وجہ پوچھی، دین چھوڑنے کی وجہ پوچھی، تو جواب میں نا مسلمانوں کی طرف سے جو آگے بڑھے وہ تھے حضرت جعفر بن ابو طالب۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے نا خطاب کیا نجاشی کے ساتھ۔ خطاب میں جو الفاظ ہیں وہ بہت لنگتھی ہیں، ان کی جو تقریر تھی، لیکن میں انشاءاللہ اس میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تعلقات کو توڑتے تھے، بدسلوکی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم سب واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں کو اور بتوں کو ہم پوجتے ہیں یا ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔
حضرت جعفر نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکام گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائی ان کو حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہم پر ظلم و ستم کیا، اور جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی، تو پھر ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کرنے کی فرمائش کی، جس پر انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، اور ان آیات کے سننے پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور وہاں موجود تمام پادری وہ بھی اس قدر روئے کہ ان کے ہاتھوں میں جو صحیفے تھے، جو پیپرز تھے، سب تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام تو وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور قریش کے جو دونوں نمائندے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹ آئے۔ تو بچوں آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو بچوں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے نا ضروری نہیں ہے کہ اپنا گھر بار ہی چھوڑنا ہے، بلکہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہی ہے۔ تو اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس سنت پر بھی خالص دل کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے عمل کریں۔ تیسرا سیکھنے کی بات کہ اگر اللہ کا کلام ہم سیکھنے کی نیت سے پڑھیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں نہ اترے، دل پہ اثر نہ کرے۔ تو دوسرا وعدہ یہ ہے انشاءاللہ کہ قرآن کا فہم ضرور حاصل کرنا انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔